خداوند یسوع کے پاک جلالی اور بزرگ نام میں سب گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو پاسٹر محبوب عالم کا سلام قبول ہو۔ میرا تعلق کرائسٹ دا کنگ پینٹیکاسٹل سینٹرل چرچ سے ہے، اور آج میں خدا کے کلام کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج جو میرے پاس عنوان ہے، بڑا بابرکت عنوان ہے کہ شکر گزاری کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی برکتوں کو بڑھاتا ہے۔ شکر گزاری کا ایک ایسا اثر ہے، ایک ایسی اس کے اندر اٹریکشن ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ میں اس طرح سے کہوں گا، اگر دنیا میں دیکھیں، آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ میری مدد کرو، آپ کا کوئی عزیز دوست رشتہ دار، اور ایمرجنسی میں آپ سے کچھ مدد مانگتا ہے، آپ بھی اس سے مخلص ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر وہ آپ اس کے پیسے مانگتا ہے، آپ اسے پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے جیب میں ڈالے اور چلا جائے، آپ کو تھینک یو بھی نہ کہے، تو پھر آپ کے اندر کیا جذبات ہوں گے؟ پھر تو ایسے ہی لگتا ہے، پھر آپ یہ کہیں گے، اچھا بھائی پھر دوبارہ کدی ہون پھر تینوں کام پوے تو پھر آئیں ذرا۔ اسی طرح جب ہم خدا جو ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ہر روز ہمیں سلامت ہمارے بستر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے، سارے دن کی ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے، ہمارے گھرانوں کو اچھی خوراک دیتا ہے، ہمارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن کے لیے ہمیں وسائل دیتا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہر روز ہمیں موت کے منہ سے نکالتا ہے، موت کے پھندوں سے چھڑاتا ہے، ہر روز ہمیں حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہم کتنی شکر گزاری کرتے ہیں۔ زندگی کا کب اختتام ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، آج ہیں شام میں نہیں ہے، رات میں سوئے ہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل کا دن ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر دن ہمیں چاہیے کہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہوں، ہر روز اس کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے تو نے نئے دن میں داخل کیا۔ یقین کیجئے، میں جب صبح اٹھتا ہوں اپنے بستر پر ہی میں سجدے میں گرتا ہوں اور کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے کہ آج کا دن تو نے مجھے اور میرے گھرانے کو زندگی اور پھر ساتھ میں تندرستی اور سلامتی تحفے کے طور پر بخشی ہے۔ شکر گزاری کریں گے تو خدا بھی خوش ہوگا، جس نے ہمیں اتنی برکتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی سہولتیں دی ہیں، ہر روز ہمیں اچھی اچھی خوراک سے آسودہ کرتا ہے، ہماری ضروریات زندگی پورا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دل سے اس کے شکر گزار ہوں، بلکہ ہر لمحہ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی سانسوں کی شکر گزاری کرنا شروع کرے تو وہ ساری زندگی بھی شکر گزاری کرتا رہے تو کم ہے۔ سانس کنٹینیو، دل دھڑک رہا ہے، کنٹینیو لنگس کام کر رہے ہیں، بدن کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، ایک ایک اعضاء کے لیے بھی اگر شکر گزاری کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک آیت دیکھیں گے، پالوس رسول کا تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں ہر ایک بات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، جو کچھ زندگی میں ہوتا ہے شکر گزاری کرے۔ کئی دفعہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں پھر بھی شکر گزاری کرے کہ خدا نے ہمیں بڑی مشکل سے بچایا ہے، چھوٹی مشکل ہے، خدا اسے دور کرے گا۔
کئی دفعہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے شکر گزاری نہیں نکلتی، کہتے ہیں کس چیز کی شکر گزاری کریں؟ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی حادثہ بھی ہو گیا ہے، ابھی کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا تھا مجھے چوٹیں لگی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بدن میں کوئی فریکچر نہیں آیا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ رکھا، خدا نے مجھے بستر پر جانے سے بچائے رکھا ہے۔ یہ ہے ایمانداروں کا دل، جو یہ جانتے ہیں کہ خدا شکر گزاری کے لائق ہے۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص اس کی شکر گزاری کرے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار دل اپنے اندر رکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ شکر گزار بن کر ہمیشہ خدا کے حضور میں جھکا کرے اور شکر گزاری کرے کہ خدا تیری ساری برکتیں، تیری ساری نعمتیں، تیرا قدرت والا ہاتھ جو ہمیں حادثات سے بچاتا ہے، جو مشکلوں سے چھڑاتا ہے، جو ابلیس سے، اس کے حملوں سے بچاتا ہے، ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے بچا کر سلامتی سے ہمارے گھروں میں واپس، ہمارے بستروں پر واپس پہنچاتا ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ پالوس رسول زور دے کر کہتے ہیں کہ سب کے لیے شکر گزاری کرو۔ پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، میں سب سے پہلے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ سب کے لیے شکر گزاری کرے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جنہیں ہماری زندگی میں تبدیلی، تکلیف، مشکل آتی ہے، اور جن کے وسیلہ سے آتی ہے، شاید ہم ان کے لیے کبھی بھی اچھے جذبات نہیں رکھتے، لیکن شکر گزاری کریں۔ یقین کیجئے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس زمین پر ستائے جائیں گے، اس زمین پر مشکلوں میں سے گزریں گے، مشکلات ہمارے ارد گرد رہیں گی، ہر طرف سے لوگ ہمارے لیے پرابلم پیدا کریں گے، کیونکہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں ہے، لیکن ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے شریر کی فوجیں، ابلیس کی فوجیں متحرک رہیں گی، ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، ہمیں خدا سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے ابلیس کی قوتیں متحرک رہیں گی۔ بہت سارے لوگ ہمیں بے سبب ستائیں گے بھی، پریشان بھی کریں گے، ہماری نسبت ناحق باتیں بھی کہیں گے، لیکن پھر بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمارا مددگار ہے، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا پاک روح خود ہی شریروں کو اور ان کے حملوں کو ناکام بناتا ہے، بلکہ ہماری جگہ پر بولتا ہے۔ شکر گزاری کیجئے، شکر گزاری سے حالات بدل جاتے ہیں، شکر گزاری سے خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ بلکہ خدا کے کلام میں زبوروں کی کتاب میں 50 زبور میں داؤد کہتا ہے، اس کی 23ویں آیت میں، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، یعنی جو شکر گزاری کی قربانی کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرنا خدا کی تمجید کرنا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ جو شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، تمجید کرتا ہے۔ شکر گزاری ہونٹوں کا پھل ہے جو ہم خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہم اپنے خدا کی تعظیم، ستائش کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سب باتوں میں چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو، شکر گزاری کریں کہ خدا ہمیں بڑے بڑے نقصانات سے بھی بچاتا ہے۔ چھوٹا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے، خدا کا فضل ہے کہ خدا ہماری زندگی میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ افسیوں کے خط
اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں پالوس رسول لکھتے ہیں، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ سب باتوں میں خدا کا شکر کرتے رہو، خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ اور شکر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مسیح یسوع کے نام سے شکر گزاری کریں کہ خداوند میں تیرے بیٹے یسوع نام سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، یسوع نام سے شکر گزاری کرتا ہوں ان ساری برکات کے لیے، ان ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے جو مجھے اور میرے گھرانے، میرے کنبے کو، میرے باپ دادا کی اولاد کو تو نے بخشی ہے، ان سب کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس صحت تندرستی کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ مشہور جملہ ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ایک طرف 1000 نعمتیں ہوں اور ایک طرف صرف تندرستی ہو، 1000 نعمتوں کے برابر تندرستی ہے، تو کتنا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کتنی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے جس نے ہمیں تندرستی بخشی ہے۔ ارے آدمی کے سر میں درد ہو، اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، اس کا آنکھیں کھولنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، صرف سر کی درد کے سبب سے۔ دانت میں درد ہو تو اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، صرف یہی ہوتا ہے میرے دانت کی درد ٹھیک ہو جائے۔ وہ خدا جو ہمیں ہر روز تندرستی سلامتی بخشتا ہے، کیسی شکر گزاری کے لائق ہے۔ اگر ہم زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 103 پڑھیں تو وہاں خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلی آیت میں زبور نمبر 103، یہ زبور بھی داؤد کا لکھا ہوا ہے، لکھتا ہے، میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ جو کچھ مجھ میں ہے، ارے اندر دل، پھیپھڑے، گردے، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، اندر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ سب خداوند کو مبارک کہے۔ میرے گردے خدا کو مبارک کہے، میرا لیور خدا کو مبارک کہے، میرا برین خدا کو مبارک کہے، میرے ہاتھ خدا کو مبارک کہے، میرے پاؤں خدا کو مبارک کہے۔ ہر سسٹم جو میرے بدن کے اندر خدا نے بنایا ہے، جو کچھ مجھ میں ہے وہ سب خداوند کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ آج ہم دنیا پر نگاہ کریں، ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کی دسترس خوراک تک بھی نہیں ہے، انہیں پوری روٹی بھی نہیں مل رہی، مشکل حالات ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ کئی ایسے بچے بھی ہیں جو روٹی کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے روڑوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا ہمیں اچھے روزگار دیتا ہے، خدا ہمیں ساری سہولتیں دیتا ہے، ہم پیٹ بھر کے خوراک کھاتے ہیں، ساری چیزیں خدا مہیا کرتا ہے۔ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر بلکہ شکر گزاری کر، اس کی شکر گزاری کر کہ خدا تیرا شکر ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ارے شکر گزاری کر، تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہ کی سزا تو موت ہے، گناہ کی مزدوری تو موت ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ تیرا میرا کفارہ دے، ہمیں گناہوں سے آزاد کرے۔ شکر گزاری کریں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا۔ خدا کا شکر کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خطائیں اور گناہ صلیب پر اٹھا لیے ہیں، ہمیں نجات بخشی ہے، ہمیں نجات کے کپڑوں سے ملبس کیا ہے، ہمیں خدا کی بادشاہت میں جانے کے لائق بنایا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کیا ہے۔ شکر گزاری کریں، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں، ہر بات کے لیے شکر گزاری کریں۔ وہ ساری بیماریوں سے ہمیں شفا بخشتا ہے، گناہوں سے ہمیں رہائی بخشتا ہے، بیماریوں سے ہمیں شفا بخشتا ہے۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ کئی دفعہ روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، حادثات، ایکسیڈنٹ،
گھر سے نکلنے والا نہیں جانتا کہ وہ گھر میں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا ہمیں سلامتی سے گھروں میں لاتا ہے، اپنے گھرانوں میں واپس سلامتی سے آتے ہیں۔ کیسی خوشخبری کی بات ہے، کیسی خوشی کی خبر ہے یہ کہ خدا ہمیں حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہماری جان کو محفوظ رکھتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ اپنی شفقت کے ساتھ ہمیں سنبھالتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں بیٹا جان کے، بیٹی جان کے، رحمت کے ساتھ شفیق باپ بن کے ہمیں سنبھالتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، عمر بھر اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیتا ہے، اچھی خوراک دیتا ہے، اچھی خوراک سے آسودہ کرتا ہے، ہماری ساری بدنی قوت کو دوبارہ بحال کرتا ہے، بلکہ ہمیں اثر نو عقابوں کی طرح دوبارہ زور بخشتا ہے، ہماری کمزوریوں پر غالب آتا ہے۔ اگر کبھی بیماری حملہ کر بھی دے پھر بھی خدا ہمیں شفا دے کر اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہر ایک بات میں اسے مبارک ہے، اس کی شکر گزاری کر۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی شکر گزاری کریں، خدا چاہتا ہے کہ لوگ اسے مبارک کہیں، خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں۔ کئی دفعہ ہم خدا کے سامنے شکر گزاری نہیں کرتے، حالانکہ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے پالوس رسول کا رومیو کا خط اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ خدا کو جان لیا ہے، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، چرچز کے ساتھ بھی رابطہ ہے، لیکن شکر گزاری نہیں ہے۔ اس کے جیسا وہ خدا ہے اس کے لائق اس کی تمجید نہیں ہے۔ زبور 50 میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ یہاں خدا کا بندہ پالوس رسول لکھتا ہے کہ اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ خدا نے عزت بھی دی، خدا نے دولت بھی دی، خدا نے شہرت بھی دی، لیکن پھر بھی اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے ہیں، باطل باتوں میں پڑ گئے ہیں، ادھر ادھر کی رونقوں میں، ادھر ادھر کی دنیا کے لطف اندوزیوں میں پڑ گئے ہیں، خدا کی شکر گزاری کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرے بہن، میرے بھائی، خدا نے جو کچھ دیا ہے وہ سب کا حساب بھی لے گا۔ خدا لکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ آج یہی عالم ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دنا ہیں، ہم یہ ہو گئے ہیں، ہم وہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ شکر گزاری نہیں کر رہے تو خدا سے اپنی برکتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زبور 92 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا، کیسی بھلائی کی بات ہے خداوند کا شکر کرنا۔ اگر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو کیسی بھلائی کی بات ہے، کیسی خدا کی مہربانی کی بات ہے کہ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیسی شکر گزاری کی بات ہے جب ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، کیسی بھلی بات ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، خدا کی شکر گزاری کرنا خدا کو خوش کرنا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے خدا کو خوش کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ پڑھوں گا، پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ درخواستیں، دعائیں، منتیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کے اطمینان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ ہمارے دلوں کو
ہماری سوچوں کو، خیالوں کو محفوظ رکھے گا، اور پھر ہمارے دلوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا، ہمارے خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا، ہمیں ہر طرح کی بدی اور گناہ سے بچائے گا۔ شکر گزاری کریں تاکہ خدا آپ کے گھرانوں میں برکت کو جاری کرے، اپنی برکات کو بڑھائے، اور خدا آپ کو پھلدار اور ایک بابرکت زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو بھلا خدا ہے، ہمیشہ تیری بھلائی تجھ سے ڈرنے والوں پر اور جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان پر جاری رہتی ہے۔ میں خدا گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے سی او کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اس کی منسٹری پر تیری برکت آئے، اس کے وہ سارے پروجیکٹ وہ جو تیرے جلال کے لیے کرتا ہے ان پر تیری برکت آئے۔ جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا ہے ان پر، ان کے گھرانوں پر تیری برکت آئے، اور وہ شکر گزار کرنے والے بن جائیں۔ خدا وہ شکر گزاری کرتے ہوئے ہمیشہ تیرے حضور میں جھکیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ یسوع کے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جس نے یہ کہنا سکھایا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت سارے اس کلام کو سننے والوں پر، پاکستان، دنیا بھر کے مسیحوں پر، اور خدا کی برگزیدہ قوم پر، پاک کلیسیوں پر، اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے سی او اور اس کی پوری ٹیم پر اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔